الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نانو نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے. وَضِرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. پارہ 22واں سورت یاسین کی آیات مبارکہ 12 اور 13 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے. جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو ان کی گردن میں ٹوک ڈالے جائیں گے جو ان کی تھوڑیاں تک ہوں گے کہ اپنا سار ایسے یعنی ان کے سار جو ہے نا اوپر کو لٹ گئے ہیں، یعنی کہ لٹ جائیں گے، ایسے کھڑے ہو جائیں گے، ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے. اور یہ حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے. گویا اللہ نے ان کے آگے پیچھے سے ایک دیوار بنا دی، ایک آڑ کر دی ہے کہ یہ حق بات کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے. ان سے اللہ نے ایمان لانے کی جو قوت وہ سلب کر لی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ دونوں برابر ہیں، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. ہاں جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے. اور آج جو 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی اس میں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ مردے زندہ نہیں ہیں. اللہ نے کہہ دیا نا ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جب مردوں کو زندہ کریں گے تو جو مار گیا یعنی وہ زندہ نہیں ہے. یہ واضح قرآن مجید کی آیات کہہ رہی ہے. یعنی قیامت والے دن یہاں آ جائے موتا کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جو کفر و ضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں بس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں. یعنی جن لوگوں کی قصہ یعنی کافروں کو بھی مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ جو اس دنیا میں کافر ہیں اور انہوں نے حق بات کو نہیں مانا وہ بھی مردے ہیں. جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح یہ بھی حق بات کو نہیں سنتے. ہاں
جن کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے، جو ہدایت کے طلب گار ہوتے ہیں، گویا ان مردوں میں جان آ جاتی ہے، یعنی جو ایمان لے آتا ہے اس کی مثال اس دنیا میں زندہ کی ہے۔ اور پھر اور جو بھی آدمی یہاں اعمال کرے گا وہ اس کے لکھے جا رہے ہیں، یعنی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو یہ لوگ آگے بھیجتے ہیں۔ آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں تو اللہ کے پاس تو پہنچ رہے ہیں، ساتھ دو کرامن کاتبین بھی ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے، وہ تو دیکھ بھی رہی ہے، وہ ہمارے اعمال ہمارے کرتوت دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتوت کر رہے ہیں۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں، وہ ذات ایسی ہے، بصیر دیکھنے والا، خبیر باخبر۔ اور اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو کرامن کاتبین، کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا، کاتبین تثنیہ ہے یعنی کہ دو لکھنے والے، کرامن بڑی عزت والے معزز، تو وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو اعمال ہیں وہ تو نوٹ ہو گئے، آگے چلے گئے۔ اور ما قدموا سے وہ اعمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور وآثارہم سے وہ اعمال ہیں جن کے عملی نمونے اچھے یا برے دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتداء میں لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے ان میں سے کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر بھی گناہ ملے گا، جو اس کو دیکھ کر اس طریقے کو اپنائے گا اس پر بھی اس کو گناہ ملے گا۔ یعنی ایسا سمجھ لو کہ ایسے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور ایسے دور میں جب کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اس طریقے کو زندہ کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر بھی دوسرے لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس طرح بدعات کے کام، ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا اور اس نے اس پر سمجھا اس پر مجھے ثواب ملے گا، اور اس کو دیکھ کر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ گناہ اس کے بھی کھاتے میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ میں حدیث ہے۔ اس طرح یہ حدیث بھی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے کتنی زندگی، اعمال، اس کے نیکیاں کمانے کے لیے کتنے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ دفتر بند ہو جاتا ہے جب آدمی مرتا ہے، لیکن تین چیزوں کی وجہ سے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دفتر بند ہوتے ہوئے بھی اس کے اعمال میں ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس طرح یہ جو لوگ حفاظ بنا رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو اگر وہ مر بھی جائیں گے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ عالم بن رہے ہیں، جو کوئی نیکی کا کام کما رہے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ ان کی نیکیوں میں اضافہ۔ دوسرا نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا اللہ ہم سب کو نیک اولاد دے، اور ہم کو بھی نیک اولاد اپنے والدین کا بنائے کہ ہم ان کے لیے ایسے کام کریں کہ جس سے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو، ان کی روح کو اللہ سکون میں رکھے، خوش رکھے۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں، جیسے کسی نے مسجد بنوا دی، مسجد میں حصہ بنا دیا،
کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی کنواں بنوا دیا ایسا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں محض اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسرا مطلب آثاروں کا نشانات قدم ہے، یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نیک کام کے لیے کہیں جاتے ہیں، اس پر آپ یعنی گھر سے وضو کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، یہ نیک کام ہے، آپ کو ہر قدم پر نیکی ملے گی۔ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ کہیں آیا ہوا ہے، آپ اس کو اسپیشل ملنے جاتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی آپ کی نیکی میں شمار ہو۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا، یہ قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی جو بھی نیکی کا سفر ہوگا، حج پر جاتے ہیں تو وہ نیکی کا سفر ہے، اور جیسے عہد رسالت میں مسجد نبی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، یعنی تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن وہیں جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں، یعنی ان کے بنو سلمہ جو تھے ان کے گھر مسجد نبی سے دور تھے، اور جس طرح نزدیک قریب کوئی جگہیں خالی ہوتی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ مسجد نبی کے قریب کچھ مقامات خالی پڑے ہیں جگہ، ہم کیوں نہ وہ خرید لیں اور وہاں آ جائیں، ہمیں آسانی ہوگی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، تم جتنا زیادہ چل کر آؤ گے نا اتنے تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ تمہارے ہر قدم پر تمہاری نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد میں بھی ہے، اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جو دونوں مفہوم اپنی جگہ صحیح ہیں، یعنی کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کے لیے جو قدم اٹھاتے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اور اس طرح آپ دین کا علم دیتے ہیں، آپ کی نیک اولاد ہے جو نیک کام کرتی ہے، اس طرح آپ کو ایسا کار خیر کام کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو مرنے کے بعد بھی یعنی کہ وہ آپ آثار چھوڑ گئے ہیں پیچھے، تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو انسان جو اچھا یا برا نمونہ چھوڑ جائے، جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں، تو وہ طریقہ اولا ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان بستی والوں کو جب انبیاء اللہ نے ان میں بھیجے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، اور پھر اللہ نے ان بستی والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر ہوگا، اور اس تاکہ اہل مکہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت نبوت کا سلسلہ یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کی قوموں نے ان کی مخالفت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ اپنی حد سے بڑھ گئے، جب وہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ نے پھر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جتنے ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔